اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اس ٹاپک پہ بہت جید علماء نے باتیں کی ہیں، بہت اچھی، دل خوش ہوتا ہے ان کی گفتگو سن کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ایسے علماء اکرام دین اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ ابھی مغرب کی اذان ہو جائے گی تو اس کے بعد 27 رجب شروع ہو جائے گا، یعنی شب معراج آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی خوب استغفار کرنے والوں کو معاف کریں گے۔ ویسے تو روزہ جب چاہیں اللہ کا در کھلا ہوا ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصی، جسے روزمرہ زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، جب استغفار کرے اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ لیکن اس خاص رات ہے، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو درود پاک پڑھنا ہم پر لازم ہے۔ تو چونکہ ساری رات ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہونا ہے، تو درود پاک بھی شامل کیجئے، استغفار بھی کریں، درود پاک بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جہان میں آسانیاں پیدا ہوں گی، بلکہ دنیا میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب میں اس کنٹروورشل ایشو میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ شب برت ہے، شب بارات ہے۔ بارات ویسے اس کو کہتے ہیں جس میں ہم دولہا کے ساتھ بارات کے لیے لے جاتے ہیں، تو باراتی کہلاتے ہیں۔ تو برت ہوتا ہے خلاصی، گناہوں سے خلاصی۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ سائنس جو ہے اس بات کو مانتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہم تو آنکھ بند کر یقین کرتے ہیں اور اسے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ بھائی کیوں نہ معجزہ عطا مانے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اسراء کی شروع کی جو آیات ہے اسی میں بریف کر دیا۔ اس میں حرم پاک کا بھی ذکر ہے اور مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے، بیت المقدس جو ہے وہاں کا بھی ذکر ہے۔ بڑا مختصر سا ذکر ہے، لیکن اسی میں سارا کچھ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ یعنی سائنس ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ہر چیز کو سائنٹیفک ایشو میں، اس میں تولتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کیونکہ اگر سائنٹیفکلی ہم بھی الجھ جائیں تو شاید ہم نعوذ باللہ یقین ہی نہ کریں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا، 100% ہوا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین ہے، قرآن پاک پہ یقین ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ زمین سے 45 مائل اوپر چلے جائیں تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اور اسی لیے جو ہوتا ہے جہاز اڑتا ہے تو تھوڑی دیر اوپر جانے کے بعد کپتان جو ہے وہ گیئر لیور سے ٹائر بولتے ہیں وہ اندر کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے پتہ ہے کہ شدید سردی آنے والی ہے۔ آگے اوپر جوں جاتے جائیں گے سردی آتی جائے گی، اتنی سردی ہو جاتی ہے کہ ٹائر برسٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو شاید سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ شدید سردی، آکسیجن کوئی نہیں، مزید اوپر جاتے ہیں تو اتنی شدید گرمی آ جاتی ہے۔ پہلے دیکھیں آکسیجن ختم، پھر اس کے بعد شدید سردی، فریزنگ پوائنٹ، پھر اوپر چلے جاتے ہیں تو انتہائی گرمی، اتنی گرمی کہ لوہا بھی پانی کی طرح بہہ جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارے مراحل کہتے کیسے طے ہو گیا؟ براق جو تھا، گھوڑا جس پہ آپ براق کہتے ہیں کہ نہ یہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے، درمیان میں ایک پیارا سا جانور ہے جس کی جہاں نظر پڑتی وہ وہاں موجود ہوتا۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کیسے کور ہو گیا؟ نزدیک ترین جو سیارہ ہے وہ کئی لاکھ کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، کئی کروڑ، پھر ارب
جو ہے مائلز کے فاصلے پہ چلا جاتا ہے، اور سائنس فیل ہو گئی، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، آخری نبی اور مرسل، براق کے پیٹ کے سارے منازل طے کر لیے، اور پھر آسمانوں پہ پہنچتے ہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ان الفاظ کے ساتھ استقبال فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جواب میں ہمارے نبی فرماتے ہیں: کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جواب میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں: کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ دو انبیاء کی گفتگو سن رہے ہیں، اور نماز فرض ہونے والی ہے۔ یہ انبیاء کی گفتگو اتنی پسند آئی کہ اس کو جب نماز فرض ہوئی تو اس کا حصہ بنا دیا، اور ہم اسے پیار اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کہتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں ہم پڑھ کے، ذہن کو، دل کو سکون ملتا ہے۔ بہرحال وہ وقت بھی آتا ہے کہ براق بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ نے خود ہی جانا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جانا ہے تو آپ نے اکیلے ہی جانا ہے، میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ بہرحال آپ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیبت بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں: اے میرے محبوب، قدم بڑھا۔ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں ایک قدم کتنے ٹریلینز فاصلہ کور کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے محبوب آگے بڑھ۔ آپ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں، گھڑیاں رک گئی ہیں، کوئی ساتھ نہیں چل رہی، پورا نظام رک گیا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو پھر بہرحال چونکہ بڑے چہیتے جلیل القدر نبی اور مرسل تھے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور وہی ہوا جو آپ سب کو پتہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ جیسے ہی دیکھا آپ نہیں جلوہ برداشت کر سکے، چمک نہیں دیکھ سکے، وہ ادھر منت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ملنے کو بے تاب ہے، اور ملاقات بھی ہوئی۔ آپ آگے کیا باتیں ہوئیں ان میں سے چند ایک باتیں ہمارے تک آئی ہیں، اس پہ میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان میں سے چند ایک باتیں ہمارے تک آئی ہیں، اور راز و نیاز کی اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان باتیں ہیں۔ تو میں خدا نخواستہ دو انبیاء یا مرسل کا، میری اتنی بساط نہیں ہے، میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی کمپیرزن کر سکوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو ایک لمحے کا جلوہ نہیں برداشت کر سکے۔ ادھر سلام اس نبی کو جس کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور آپ ان کے بلاوے پہ جا رہے ہیں، اور اس جگہ پہ گئے جہاں سے آنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن وہ پلٹ آئے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، میری امت کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں، قربان جائیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام ان کے لیے۔ بہرحال آپ اس سے واپسی، میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ جب واپس پہنچتے ہیں تو جو کنڈی تھوڑی سی ہل رہی تھی وہ وہیں پر تھی، اور جو بستر میں سلوٹیں اور تھوڑی سی حدت تھی جس میں عطر مبارک کی، وہ بھی وہیں پر موجود تھی، کیونکہ اس کائنات تھم گئی تھی، گھڑیاں رک گئی تھیں۔ اور پھر میں آپ کو لے جاتا ہوں اس موقع پر، یعنی
جب آپ نے پہلا حج فرمایا، مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مکہ سے پھر واپسی مدینہ جاتے ہوئے میدان عرفات میں رکتے ہیں، وہ ٹیلہ ہمیں نے بھی دیکھا ہوگا، باقی کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا. آپ نے وہاں رکے، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان سے کہا آگے آؤ جلدی. آپ نے وہاں خطاب فرمایا اور کچھ آپ نے ایسے اشارے دیے کہ جیسے ان کا وقت قریب ہے. تو اصحابہ اکرام پریشان ہوئے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھے میری عمر 90 سال ہوگی. فرمایا 27 سال تو میں معراج پہ گیا تھا. یہ ہماری سمجھ اس وقت نہیں جا سکتی. ہمیں تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال ہمیں یقین کرنا چاہیے. آج کی رات جو ہے بکثرت استغفار کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگے. آج گناہ معاف ہو گئے، دعاؤں میں بھی برکت آ جائے گی، خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس ٹاپک میں مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آپ کا جی چاہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. نہیں کرنا چاہتے ویڈیو شیئر کر دیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو جو میں نے باتیں کی ہیں یہ شیئر کر دیجئے. اس ٹاپک میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.